کس طرح سے ہم یہ میئر کر سکتے ہیں کہ کوئی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ہاؤ ول یو میئر یور لائف؟ ایک کویشچن لکھ لیجیے گا. ہم کوئی پیمانہ بنا کے اٹھیں یا پیمانے بنا کے اٹھیں جس سے ہم آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہم یہ پرکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے کوئی کامیاب ہے. ہاؤ ول یو میئر یور لائف؟ ہمارے سوشل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں سکسیس کے. کسی بھی سوسائٹی میں سوشل سٹینڈرڈز پہلے سے بنے ہوئے ہیں. وہ سوشل سٹینڈرڈز وہ زیادہ تر سوشل سٹینڈرڈ مٹیریلسٹک اپروچ ہے جی. مثلا آپ کی آنکھ جو ہے فوری طور پہ وہ دیکھے گی ایک گاڑی کا سائز بڑا ہے اور گھر اگر آپ کسی کے گئے ہیں وہ بڑا ہے اور نوکر چاکر ہیں 4 بندے ساتھ ہیں تو بندہ کامیاب لگ رہا ہے جی. ایسی ہے کہ نہیں؟ دنیا کیسے مانے گی کہ جی میں کامیاب ہوں؟ یعنی ہم دنیا کو یہ بتانے اور منوانے کو کامیابی سمجھتے ہیں. یعنی کامیابی اگر خارجی کوئی چیز ہے، باہر کی چیز ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے کامیابی. اور زیادہ تر یہ خارج کی چیز ہے. خارج سے مراد یہ سوشل سٹینڈرڈز، بنے بنائے سٹینڈرڈز ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی او جی تسی خرچہ ہی نہیں کیتا. ٹھیک ہے جی آپ مثال لے لیجئے، آپ ایون کے کپڑے کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جاتا، موبائل فون کو دیکھا جاتا ہے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی کون سی دیکھا جاتا ہے. میں کئی دفعہ ہوتا ہے میرے پاس کوئی ملنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک بندہ گن میں اندر تک آ جاتا ہے کہ جی میں اندر تک چھوڑنے آیا ہوں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سماج میں آپ کو ملیں گی. یہ سوشل سٹیٹس ہے. ایک بندہ آ جائے گا اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا وائٹ سوٹ میں، اس کا ایک ریڈر بھی ہے جج صاحب کا جی. کہتے ہیں وہ جج صاحب آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک بندہ ساتھ کیا ہے ہرکارا کیوں پھر رہا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جی کوئی ہے. ٹھیک ہے جی کوئی دروازہ کسی کے لیے کھول رہا ہے، پتہ لگے گا جناب یہ کو بندہ کو موت پر ہے. ایسی یعنی ہماری آنکھ کہیں نہ کہیں کیا کرتی ہے؟ سوشل سٹینڈرڈ سے کامیابی کو. اچھا اب یہ سوال کہ کس طرح سے ماپا جا سکتا ہے کوئی کامیاب ہے یا ناکام؟ تو پہلی بات یہ طے کر لیجئے کہ اس کا فیصلہ زیادہ تر بندہ خود ہی کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے. دوسروں کے لیے کوئی ٹولز ہیں لیکن وہ سارے، مثال لیجئے ایسا، اس بات کو مت کو کلیئر کر لیجئے، میں آرام سے آگے چل رہا ہوں. ایسا ممکن ہے کہ پوری سوسائٹی کے کتنا کامیاب، واہ یار کتنا کامیاب انسان، اور وہ بندہ اندر سے انتہائی ناکام ہو. اور ایسا بڑی بار ہوتا ہے. کھوکھلا ہونا، خلا ہونا، سب آرٹیفیشل ہونا، سب دکھاوا ہونا، اندر کچھ بھی نہ ہونا، اندر ایک محرومی کا احساس ہونا. ایون کہ بڑی سیلیبریٹیز جو سوسائڈ کر لیتی ہیں. آپ کبھی سوچئے یار ایک بندے کو فیم مل گیا، فلموں میں آ گیا، اس کا نام اتنا بن گیا ہے، اس کی پہچان اتنی بن گئی ہے، اس کو اتنی دنیا جانتی ہے، اس کے پاس کوئی یعنی وہ سڑک پہ آئے تو آٹوگراف دینا شروع کر دیتا ہے. اس کا ایک اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اس کے پاس ہر دنیا کی آسانی ہے، اس نے دنیا دیکھ لی ہے. اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ وہ سارے سوشل سٹینڈرڈز کو پورا کر چکا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کامیابی تھی. یعنی وہ جن پیمانوں پہ پورا اتر رہا ہے، وہ دنیا تو دیکھ رہی ہے، وہ اس پیمانے پہ پورا، اس پیمانے پہ پورا، گھر بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، فالوئنگ ہے، فین ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، یہ سب پیمانوں پہ پورا. لیکن اس کے اندر جھانک کے کوئی دیکھے وہ کہے گا یار مجھے پتہ نہیں خالی پن سا فیل ہوتا ہے، خلا سا ہے، پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے، پتہ نہیں کیا ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کامیابی ان اشیاء اور چیزوں کا نام نہیں ہے. یا اگر یہ جملہ میں بالکل ٹھیک بولنا چاہوں کہ اشیاء اور چیزیں ہی کامیابی نہیں ہوتی. صرف اشیاء اور چیزیں یعنی میٹیریلسٹک سائیڈ ہی سکسیس کی نہیں ہے. جس طرح ایک مادہ ہے اور ایک روح ہے، تو ہم صرف میٹیریل سائیڈ سے دیکھ کے کسی کی کامیابی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب میٹیریل سائیڈ میں پیسہ کتنا ہے، سم ٹائم سیلری کتنی ہے، سم ٹائم انکم کتنی ہے، کمایا کتنا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سٹینڈرڈ بنایا آپ کو مل جاتا ہے. آپ کا جو کامیابی کا تصور ہے، ایک بات سن لیجیے گا، آپ کی پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. پوری زندگی آپ کی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں گھوم کس چیز پہ رہی ہے؟ وٹ از یور فلاسفی آف لائف؟ آپ کے مطابق وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جس کو آپ کامیابی مانتے ہو؟ آپ کے لیے وہ انسپریشن کیا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ کامیابی ہے، واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ گاڑی چیزیں ساری دیکھ کہتے ہیں واہ، کارپوریٹ کلچر نے یہی کیا جی
کیا کیا جی؟ کیونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے دینے کے لیے تھا کچھ نہیں. میں جملہ کہیں نہ کہیں سن لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا, اگر آپ زندگی کو نوٹوں سے ماپ رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے. یہ کس کی دین ہے جی؟ یہ کارپوریٹ کلچر کی دین ہے جی, جس کو میں کرٹک کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے. ریٹن بائی برانی ویٹ, دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. دیکھیں اب اس کتاب میں بھی کیا ہوا کہ اس کی مختصر کہانی یہ ہے کہ برانی نے دیکھا کہ جی جو لوگ, وہ ایک نرس تھی, آئی سی یو میں تھی, وہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے رہے, تو 30-35 سال اس آئی سی یو میں سرو کرتی رہی. اس نے اپنی ڈائریز بنائی, اس نے دیکھا کہ مرنے والوں کے پچھتاوے کیا ہوتے, چپ کر کے نوٹ کرتی رہی. 35 سالوں کے بعد اس نے ایک بلاگ لکھا, اس بلاگ کا نام تھا چائے اینڈ انٹیوشن. چائے اینڈ انٹیوشن بلاگ کا نام تھا. آسٹریلیا سے غالباً یہ نرس تھی. بعد میں اس نے کتاب لکھی جو میں نے نام آپ کو لکھوایا. تو کتاب آئی تو اس کتاب کے کتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے, اس کو پڑھنا شروع کیا. بڑے لوگوں نے اس پہ کالمز لکھے, میں نے اس پہ کتنے لیکچرز دیے ہوئے, بڑی جگہ میں نے اس کو پڑھایا, بتایا, ریکمینڈ کیا. تو اس نے بتایا کہ مرتے وقت بندہ جو 5 باتیں ان کے پچھتاووں میں ہوتی سملر, اس میں سے پہلا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنے پیشن کو فالو کرتا, میں لوگوں کو فالو نہ کرتا, میں نے بنے بنائے ٹریکس کو فالو کیا. ہم میں سے ہر کوئی سوشلی کنڈیشنڈ ہے. کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر بننا ہے. دوسرا پچھتاوا اس کو پتہ لگا کہ ہم لوگ زیادہ کما لیتے ہیں اور خرچتے نہیں ہیں, یعنی ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں, ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا بندہ محنت کیوں کرتا ہے ذرا سوچے. محنت کرتا ہے اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ سوشل سٹینڈرڈ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ, دولت زیادہ, چیزیں زیادہ ہیں, وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ سوشل سٹینڈرڈ ہے. جس کے پاس اشیاء زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب. جمع و معلوم و دادا, لوگ جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں, قبروں تک چلے جاتے ہیں, ہوش نہیں آتی کہ اتنا ضرورت ہی نہیں تھی. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, ایک مناسب گھر, ایک مناسب سی گاڑی اور ایک مناسب انکم جس میں سے 4 پیسے بچ جائیں, کافی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, بندہ ضرب دیتا رہتا ہے, محل بنا لیتا ہے. یار نیب میں پڑا ہوتا ہے, نیب میں جا کے کیس دیکھیں, کچھ چھوٹے بندے کا کیس نہیں ہے وہاں پر. بڑے بڑے رچ لوگوں کے ہاؤسنگز ہیں ان کی, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ, بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں. پتہ لگا جی 87 ارب کا فراڈ ہے, 25 ارب کا. اچھا کتنا کھا سکتا ہے بندہ؟ یہ کبھی واقعی سوچئے ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے, تو پتہ لگے گا ہمارے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ دھوکا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ کنڈیشن کرتے ہیں. جب بھی خوشی کو آپ رکھو گے اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ تو اشیاء بڑھتی جائیں گی, خوشی پھر بھی حاصل نہیں ہوگی, کیونکہ جیسی ایک چیز آپ نے ٹارگٹ اچیو کیا تو نئی خواہش جنم لے گی, پھر اس کو اچیو کرو گے, پھر ایک نئی خواہش جنم. تو یہ وش کا جو سرکل ہے اس میں آپ پھنس جاؤ گے, اور جب بھی پھنسو گے کیا ہوگا, خوش نہیں ہوگے. تو خوش ہونا کامیابی ہے. کیا بولا ہے؟ جو مل گیا اس پہ مطمئن ہونا کامیابی ہے. جو ملا ہے اس پہ مطمئن ہونا, بڑے مطمئن ہو کے سوچنا کہ الحمدللہ یہ ہے, ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے, یہ محسوس کرنا, اطمینان. دیکھیں پورا دین جو آپ کو بتاتا ہے نا وہ اطمینان کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, مطمئن ہونے کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ جی ذکر میں, اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. کبھی سوچا اس کا مطلب کیا؟ اچھا ذرا سنیے گا, بڑے لوگ تسبیح پھیری جا رہے ہیں, اطمینان پھر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو وہ کر رہے ہیں نا وہ ذکر نہیں ہے. نہیں, وہ ذکر نہیں ہے, وہ ایک ذکر کی کو پریکٹس ریہرسل ٹائپ چیز ہے, اس کا کوئی دکھانا تو ہے لیکن ذکر نہیں. کیونکہ اللہ کہے اگر قرآن میں, کیا کہے کہ اطمینان قلب تو میرے ذکر میں ہے, یعنی میری یاد میں ہے, میرے تذکرے میں ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر تذکرہ تسبیح میں ہو یا بات کی جا رہی ہو, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے ایک بھروسہ پیدا ہو. جیسے کسی کی اگر والدہ اس سے بہت دور ہے, فاصلے میں دور ہے یا دنیا سے جا چکی, اور اس کو یاد کرے اگر, تو کیا ہوگا, کھچاؤ پیدا ہوگا نا, ایک جذباتی ہو جائے گا نا, اور جذباتی ہو کے کیا ہوگا, آنکھوں سے آپ اپنے رب پہ, اپنے خالق کے تذکرے کی طرف جاتے ہو. جب تذکرہ کرتے ہو یا تسبیح پھیرتے ہو یا یاد کرتے ہو یا نام لیتے ہو تو آپ کا ایک مان دعویٰ کہ وہ میرا رب ہے,
اب ذرا سوچئے گا اس قادر مطلق کو یاد کر کے جب واقعی آپ یاد کریں گے تو اطمینان تو دل پہ نازل ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیونکہ تذکرہ اتنی بڑی ذات کا آپ نے کیا. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کہ یار وہ تو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے, مجھے مکمل اس پہ یقین کرنا چاہیے, مجھے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے, مجھے اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یار وہ کل پالتا رہا, وہ آج بھی پالے گا, وہ کل بھی پالے گا. کتنی مشکلوں سے اس نے مجھے نکال کے یہاں تک پہنچایا. دس از کالڈ دی یاد. جب کریڈٹ کس کو دے رہے ہو؟ اس کو. جب وہ کریڈٹ دے رہے ہو تو اس حالت میں جو سوچیں, فکر اور جو رجحان ہے اس کا نام ہے یاد, ذکر. تو ہم پڑھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, پڑھی جا رہے ہیں لیکن خیال وہاں نہیں ہے. تو اگر آپ کے خیالات, آپ کا رجحان, آپ کی دل کی حالت, آپ کی قلبی اور ذہنی حالت میں وہ ہے تو اطمینان خود بخود آ جائے گا. اچھا, اب جناب والا خوشی کا نام ہے کامیابی, اطمینان کا نام ہے کامیابی. اچھا, اس نے کہا جی تیسری چیز بھی سن لیں. برانی میر نے اس نے کہا جی تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے, ان کو پچھتاوا تھا کہ ہم نے اپنے رشتوں کو گوایا اور اس میں ایکسپریشن نہیں ڈالا. ہم نے بتایا ہی نہیں ہے اپنی اماں کو, اپنے ابا کو, اپنے رشتوں کو, اپنے بچوں کو ایون, کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے. اور وہ بتائے بغیر, یعنی اب یہ بتانا سوچا ہے تو پتہ لگا وہ دنیا سے جا چکے تھے اور وہ قبروں میں جا چکے تھے. لہٰذا ہمارے پاس ایک بے بسی تھی, اور اس بے بسی میں ہمیں خیال آتا تھا کاش کہ ہم اپنے رشتوں میں ایکسپریشن ڈالتے. میں نے پچھلے ایک ہفتے, ہمارے پاس ایک کلاس ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے, تو میں نے ان سب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جن سے بڑے دنوں سے رابطہ نہیں کیا ان سے رابطہ کر کے ان کو تھوڑا سا سلام دعا کر کے ان کے گھر جائیں. تو بڑے بچوں نے مجھے میسج کیا کہ سر مزہ آ گیا, ہم بڑوں کو بھولے ہوئے تھے. یہ دس از کالڈ ایکسپریشن. ہمیں اپنے رشتوں کو یاد رکھنا چاہیے, ان کو نبھانا چاہیے, اس میں ایکسپریشن ڈالنا چاہیے, ان کے لیے قربانیاں دینی چاہیے. تو یہ بھی ایک پچھتاوا تھا. یاد رکھیے گا جو پلیئر ہے نا اور ہیپینس, دونوں میں بڑا فرق ہے. پلیئر اس وقتی خوشی کو کہتے ہیں جس کی یاد پچھتاوا بنتی ہے, گلٹ بن جاتی ہے. اس کے مقابلے ورسز ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس وہ خوشی ہے جس کو یاد کر کے بھی خوشی ہوتی ہے. میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی گناہ کیا, اب اس وقت وہ بڑا خوش ہے, ٹارگٹ اچیو ہو گیا, دیہڑی لگ گئی, جی مثال لیجیے, کوئی دا لگ گیا. لیکن کسی وقت میں ایسا ہوگا کہ وہ جو گلٹ ہے نا وہ اس کو تنگ کرے گا, شرمندہ کرے گا. اچھا, ممکن ہے حالات ایسے آ جائے وہ شرمندہ ہو, ممکن ہے کوئی کہے وہ شرمندہ ہو, ممکن ہے وہ خود اندر سے, انسان کا ضمیر نہیں چھوڑتا اس کو, وہ ایک کٹن پیدا کرے. یہ پلیئر ہے. ہیپینس کیا ہے؟ آپ نے اپنے پیسے اکٹھے کیے اور والدہ کو عمرہ کرایا, آپ خوش ہیں. اس بات کو 10 سال گزر گئے ہیں, آپ یاد کر رہے ہیں پھر بھی خوش ہیں. جس خوشی کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جس کا تذکرہ کر کے, جس کا کوئی بتایا آپ کو کہ آپ کا خان یار یہ اتنا اچھا بچہ ہے, سب کے سامنے کسی نے بتایا اتنا اچھا بچہ ہے, اس نے پیسے اکٹھے کر کے اپنی ماں کو عمرہ کروایا, 10 سال بعد کو بتا رہے, آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ کیا ہیپینس ہے؟ لیکن کوئی کہہ رہا ہے یار یہ اتنا فراڈیا ہے, اس نے 10 سال پہلے ماموں سے لاکھ روپے لے کے دوڑ گیا تھا. اچھا, اس ٹائم آپ جب دوڑ گئے تھے بڑے خوش تھے آپ, اس وقت آپ شرمسار ہو رہے ہیں, تو وہ ہمیں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الٹیمیٹ سر یہ ہو نہیں سکتا, ایکشن کا ری ایکشن ہے. تو آپ کی لائف جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے. 5 پچھتاوے تھے نا اس کے. پہلا پچھتاوا تھا ہم نے پیشن فالو کرتے, سوشل سٹینڈرڈز فالو نہ کرتے, کریج ہوتی نہ کرنے کی. دوسرا تھا ہم اتنا کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تیسرا تھا ہم نے ایکسپریشنز نہیں دیے رشتوں میں. اور چوتھا ہے, یاد رکھیے, ہم نے اپنے دوستوں کو گوا دیا. کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلتا. یہی وجہ ایک اچھا بندہ, سمجھدار بندہ, ذرا سنیے گا اب, کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ کامیاب زندگی کیا ہے. تو کامیاب زندگی کا مطلب یہ ٹھہرا, کامیاب انسان وہ ہے جس کے پرانے رشتے اس کے ساتھ ہیں, پرانے تعلق اس کے ساتھ, اور وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کر سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا دنیا کی سب سے بڑی ذہانت ہے. بڑا مشکل کام ہے, مشکل بھی بڑا ہے, لیکن یہی کامیابی ہے. دراصل ہمارے رشتوں کا ساتھ چلنا یہ کامیابی ہے. اچھا, اب آپ کے وہ سوال کو بھی اس میں ایڈریس کر دوں گا. ایتھکس کا یہاں پر رول بڑا اہم آ جاتا ہے. ایک بندہ اگر ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے اور سکسیسفل بڑا ہے,
ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگ اکیلے ہو گئے. اچھا, یا ان کو پتہ لگے گا ان کے گرد جو میلہ ہے نا مفاد کا میلہ ہے. بات سمجھے گی نہیں؟ اتنے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ شاہ صاحب کہتے ہیں بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, میں تو اکیلا نہیں ہوں. تو میں انہیں کہوں گا جو آپ ان کو مفاد, جس مفاد پہ یہ سارے آئے ہوئے ہیں نا, وہ مفاد ختم کر کے دیکھیں, اگلے دن ایک ڈپٹی کمشنر سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, سر جی صاحب جی رستہ دو جی, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسی ہے جس دن وہ معطل ہوتا ہے یا اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہوتی ہے نا, سر سارے کا سارا وہ سٹاف جو اس کے سگنیچر کی وجہ سے ڈرتا تھا سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کامیابی تو نہیں. تو لوگ آپ بے غرض آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ تبھی کریں گے جب آپ میں کوئی ایتھکس ہے, آپ میں کریکٹر ہے, آپ میں کوئی خوبیاں ہیں, آپ قربانیاں دیتے ہیں, آپ بے ضرر ہیں, آپ فائدہ مند ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ سوشل سرکل کا ہونا بہت بڑی کامیابی. جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے, وہ بڑی خوبصورت ان کی جو نہج البلاغہ میں کوٹیشن ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ سب سے غریب وہ ہے جو اکیلا ہے, جس کا دوست کوئی نہیں ہے. دوست کا مطلب یہ ہے کہ دوست جو ہے وہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے, آپ کے کمال ہونے کی وجہ سے, یا آپ کی کسی صفت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے, فائدے کی وجہ سے ساتھ نہیں ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مجھے فائدہ ہے. ایک ہے اس سے مجھے فائدہ ہے, اور ایک ہے جملہ اس سے مجھے راحت ہے, یہ اس سے مجھے اعتماد ہے, یہ اس سے مجھے بھروسہ ہے, یہ اس سے مجھے یہ پتہ ہے اس کو میری اگر کمزوری پتہ ہے مجھے نقصان نہیں دے سکتا. یہ ہے دوستی. اور پانچویں چیز اس نے بڑی مزے کی ایک چیز کہی, I wish I had let myself to be happier. کاش میں خوش ہوتی, میں خوش رہنا سیکھتی. یہ پچھتاوا ہے کہ میری چیزیں بڑھ گئی, میری اشیاء بڑھ گئی, میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا, میں نے خوش رہنا نہیں سیکھا, میں خوش نہیں ہوں. ہمیں کاش کے کوئی یہ ٹارگٹ دے کہ آپ نے فائدہ مند بننا ہے. جو فائدہ مند کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویلیو ایڈ کر سکتے. آپ آپ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کیا کریں. ویلیو ایڈ کرنا, ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی بہتری ضرور آئی ہو. اور یہ بات لکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, یو آر اے ہائیلی سکسیسفل پرسن. کیا بولا ہے؟ سٹینڈرڈ کیا ہو گیا؟ اگر آپ کے دنیا میں ہونے اور کسی کی زندگی میں ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی نفع, کوئی ویلیو, کوئی خیر ایڈ ہو رہی ہے, آپ کامیاب انسان ہیں. اور اگر آپ بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اب بہت کامیاب ہے. کامیاب زندگی ہوتی کیا ہے؟ اب اگر میں وہ اسے ایسے کر کے بلٹس کی شکل میں ہم ریوائز کریں تو کامیاب زندگی وہ ہے جو خوش ہے, کامیاب زندگی وہ ہے جو مطمئن ہے, کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آپ فائدہ مند ہیں, کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آپ کے ہونے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے, کامیاب زندگی وہ جس میں رشتے آپ نبھا رہے ہیں, آپ رشتے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ جو میں نے بے شمار کتابیں پڑھی اور غور و خوض کیا اور پریکٹیکلی زندگی کو دیکھا, یہ بھی آپ کو بتاؤں, اس میں سے کچھ کتابوں سے تو مجھے ہیلپ مل گئی, آپ کو ہیلپ مل جائے گی 2 کتابوں سے, لیکن آنکھوں سے دیکھا یار میں نے ایسے بے شمار طاقتور لوگ دیکھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو اندر سے ناکام ہے. کارپوریٹ کلچر میں بڑی دنیا دیکھی, پریکٹیکلی دیکھی, پتہ لگا یار بڑا کچھ ہے لیکن اندر کھوکھلا پن ہے. بڑے بڑے لوگوں کی چیزیں دیکھی یار, اتر رہے ہیں 6 بندے ساتھ ہیں, گاڑیاں ساتھ ہیں, اسکواڈ ساتھ ہے, کیا کچھ ہے, اندر سے کھوکھلے. وہ پتہ لگا کہ جو کامیابی اصل میں کیا ہوتی ہے یہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, اگر آپ محنت کر کے کسی چیز کو نہیں سیکھتے اور جانتے, محنت کر کے خود سے زور لگا کے, تو جو بنی بنائی انفارمیشن اور چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ کے گلے میں پڑ جائیں گی. اور ہم سب کے گلے میں کامیابی کیا ہے اس کا جواب بنا بنایا سوشل سٹینڈرڈ سے مل جاتا ہے. کیا ہے؟ گاڑی. کیا ہے؟ چیزیں. جب بھی اپنی کامیابی کو اشیاء میں رکھو گے تو یاد رکھو قارون بھی بن جاؤ گے نا, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اچھا دنیا کے لیے آپ قارون ہو, آپ کے اندر فیلنگ ہوگی یار ابھی بھی کچھ کمی ہے, تھوڑا سا اور ہو جائے نا, اگر تھوڑا سا اور ہو جائے نا, تھوڑا سا اور. دنیا فتح کر کے بھی الیگزینڈر خالی ہاتھ جا رہا ہے, ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. اس نے کہا جاتا ہے, اس نے کہا جی کہ کفن سے میرے ہاتھ نکال دینا دونوں باہر, تاکہ میرے بعد دنیا کو یہ یاد رہے کہ بندہ الیگزینڈر بھی بن جائے, سکندر اعظم جاتا کس طرح؟ خالی ہاتھ جاتا. یہ ڈیبیٹ جو میں نے کیا, مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا یہ ڈسکشن
آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی؟ کیا کبھی کسی پروفیسر نے یہ ڈیبیٹ آپ کو دی ہو، یار سوچو تو صحیح، ڈھونڈو تو صحیح، تم نے ہائیڈروجن ڈھونڈ لیا، تم نے آکسیجن ڈھونڈ لیا، تم نے اتنا کچھ ڈھونڈ لیا، تم نے ان آرگینک ڈھونڈ لیا، تم نے انڈسٹریل ڈھونڈ لیا، کبھی لائف کو ڈھونڈا؟ اور اتنی بڑی لیبارٹری ہے لائف کی، اس میں سے لائف کو ڈھونڈنا ہے، کبھی لائف نہیں ڈھونڈی، خبر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ